کہ جب کوئی بندہ مر جائے اس کے یتیم بچوں کا خیال کرو. رشتہ داروں کو حکم دیا جا رہا ہے. آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا, بھابھی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, لوگ کیا کرتے ہیں, بھابھی کو گھر سے نکال دیتے ہیں. بہت ہو رہا ہے بھائی, اب تم جاؤ بچوں کو لے کے یہاں سے دفع ہو جاؤ. یہ بہت ہو رہا ہے مارکیٹ میں. سانسیں رخ چینج کر لیتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں اپنے بارے میں سوچو, اگر اس کے بجائے تمہاری موت ہوئی ہوتی اور تمہارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہوتا تو تم پہ کیا گزرتی. یہ تو اس کی موت ہوئی ہے, تمہاری بھی تو ہو سکتی تھی. تو کیوں ایسا معاشرے میں کردار کر رہے ہو کہ کل اگر تم مر گئے تو تمہارے بچوں کے ساتھ بھی یہ سلوک ہو. تو اپنے خاندان میں, معاشرے میں یہ رواج بنانا چاہیے کہ جس کے بھی یتیم بچے ہوں گے, ہم میں سے کوئی بھی مرا تو دوسرے ان کے بچوں کو سینے سے لگائے گا تاکہ تمہیں بھی تحفظ ہو. بھائی میں بھی تو مر سکتا ہوں نا. آج کتنے لوگ ہیں میں جانتا ہوں, آج اگر وہ مر گئے مجھے پتا ہے ان کے بچوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, روڈ پہ رلتے پھریں گے وہ بیچارے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ ان یتیم بچوں کے بارے میں اسی طرح سوچو جیسے اپنے بچوں کے بارے میں. تم بھی مر سکتے ہو تو اس کی کوشش کریں اپنے خاندانوں میں یہ رواج دیں. سب سے بڑی بات یہ کہ اگر بھائی کا انتقال ہوتا ہے, بھابھی کا خاندان میں نکاح کروائیں اس کا, تاکہ اس کے بچے نہ رولیں. پہلی شادی والا نہیں مل رہا, دوسری والی کو پہنائیں, وہ پہنا دیں دوسری والی جو دوسری کر رہا ہو. بولو کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوتا اس سے, بچے رول جائیں گے بھائی. ورنہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ 18 سال میں لڑکے نے شادی کی, لڑکی کی عمر بھی 18 سال, 3 بیٹیاں لگاتار پیدا ہوئیں, لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی کینسر سے. 23-24 سال کا لڑکا. اب اس کی بیوی کی شادی کی عمر ہے, لیکن 25 سال ہو گئے اس کی بیوی نے ایسے ہی گزار دیے دیور کے ساتھ گھر میں. کیونکہ وہ بیچاری جو 23-24 سال میں بیوہ ہوئی نا, وہ کہتی ہے میں اپنی شادی کی فکر کروں یا اپنی بچیوں کی فکر کروں. 20-25 سال اس لڑکی نے اپنے چھوٹی بیٹیوں کو پالا ہے, اور گھر میں اسی دیور کے ساتھ رہ کر. دیور چونکہ شادی شدہ ہے تو یار جب وہ رہ بھی اسی گھر میں رہی ہے اور اس کی بچیاں تمہاری بھتیجیاں بھی ہیں, تو کیا جا رہا ہے 2 لفظ نکاح کے 2 بول پڑھنے میں, کیا جا رہا ہے بھائی. لیکن اس ایک عورت کو ٹینشن سے بچانے کے لیے جس پر سوکن آ رہی ہے, اس دوسری عورت کی زندگی کا بیڑا غرق کر دیا پورا, اس کا بھی اور اس کی بیٹیوں کا بھی. یہ معاشرے میں ہو رہا ہے. ایگزام کی تیاری کے لیے تراویح چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ تراویح سنت موقتہ ہے, کوئی شدید عذر ہو تو چھوڑی جا سکتی ہے. اب امتحان باقی ہے تو پھر کم مختصر پڑھ لیں, علم طرح سے پڑھ لیں, علم طرح سے پڑھ لیں. وہ بھی اگر ناممکن ہو گیا, مشکل ہو گیا, آپ کو ڈر ہے کہ امتحان, تو پھر چھوڑ سکتے ہیں. لیکن نارملی تراویح چھوڑنا ٹھیک عمل نہیں ہے, ناپسندیدہ عمل ہے.